اچھا سر، الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیا تحریک انصاف مطمئن ہے؟ جی بالکل، اس پہ میں 3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 90 دن سے آگے جو ڈیٹ کہا ہے کہ جنوری میں ہم کرائیں گے، وہ 90 دن سے آگے ہے اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے جو ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے جنوری کے اینڈ پہ، جو انہوں نے اشارہ دیا ہے یا کیا ہے، وہ آئین کے خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین میں نہ سپریم کورٹ کو، نہ الیکشن کمیشن کو، نہ ہائی کورٹ کو، کسی شخصیت کو یا کسی ادارے کو یہ اجازت نہیں کہ 90 دن سے آگے الیکشن کو لے کے جائے۔ دوسری پوزیشن یہ ہے کہ آئین میں اگر نیشنل اسمبلی پریزیڈنٹ ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ صاحب نے ہی دینی ہوتی ہے تاریخ، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ تاریخ دیں الیکشن کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے۔ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے؟ جی، تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس وجہ سے بھی غیر آئینی ہے، اسی لیے ہم خوش نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے جو میں ذاتی طور پہ خوش ہوں، ذاتی طور پہ میں اس لیے خوش ہوں کہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی ادارے نے جو ریلیونٹ ہے اس نے کم از کم یہ اپنا انٹینشن تو شو کی، اس نے یہ ارادہ تو شو کیا کہ ہم جنوری میں الیکشن کرائیں گے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر، دونوں کے بغیر الیکشن صاف اور شفاف ہو سکتے ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ پہ مجھے بڑا افسوس ہوا جی۔ افسوس اس لیے ہوا کیونکہ ہر عہدہ جو ہے جب آپ سنبھالتے ہیں تو اس عہدے کی آپ کو عزت کرنی چاہیے۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ایک عہدہ ہے جو ہم نے آئین میں دیا ہے، اور وہ ہم نے اس لیے دیا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ایک نیوٹرل شخص رہیں گے، وہ نہ کسی کے خلاف ہوں گے نہ کسی کے فیور میں ہوں گے، اور وہ ایک صاف شفاف الیکشن کرانے میں جو الیکشن کمیشن کی مدد ہے وہ کریں گے، اور فی الحال صرف وہ جو حکومت ہے اس کو 3 مہینے کے لیے چلاتے رہیں گے۔ اگر ان کی طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ آئے جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہو یا کسی شخصیت کے خلاف ہو، تو ان کا جو عہدے کی نیوٹرلٹی ہے، جو ایک کانسیپٹ ہے کیئر ٹیکر، اور عوام نے دیا ہے ان کو یہ عہدہ، تو وہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو مجھے اس لیے افسوس ہوا، ان کو میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا کام ہے کہنا کہ الیکشن صاف شفاف کسی شخصیت کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا اس کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب الیکشن سے پہلے جیل سے باہر ہوں گے اور کمپین کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں جی، کوشش تو ہو رہی ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد سے جلد باہر آئیں، دن رات کوشش ہو رہی ہے، اور ہمیں جو ہماری عدالتیں ہیں پاکستان کی ان پہ پورا اعتماد ہے، اور ہونا بھی چاہیے ایک پاکستانی شہری کے ناطے اور ایک پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کے ناطے۔ لیکن میں اس میں ذرا ایک چیز ایڈ بھی کرتا چلوں کہ اس وقت جو صورت حال ہے، سب سے ضروری ہے کہ الیکشن ہو اور جو بھی پاپولر لیڈر ہے وہ آئے۔ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میری نظر میں اتنی زیادہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ الیکشن کہاں سے لڑیں، چاہے وہ جیل سے لڑیں یا جیل کے باہر، لیکن چونکہ وہ ایک شہری بھی ہیں پاکستان کے، اور ان کا حق ہے کہ وہ بھی نااہل نہیں ہے۔ نہیں، وہ جو ان کی جو نااہلی ہے جس آرڈر کے تحت ہوئی، وہ سسپینڈ ہو چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے ہائی کورٹ نے وہ ججمنٹ ہی سسپینڈ کر دی، تو ان کا جو بھی فیصلہ اس ججمنٹ یا جو بھی کانسیکوینس ہے اس کی ججمنٹ کے تحت، وہ میری نظر میں اس وقت وہ سسپینڈڈ ہے۔ اگر الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے، اور سیکنڈ یہ بات ہے کہ عمران خان اگر الیکشن نہیں لڑتے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی یا الیکشن میں جائے گی؟ دیکھیں، میری نظر میں بائیکاٹ تو کسی چیز کا آنسر نہیں یا سلوشن نہیں۔ جب بھی آپ کو زندگی میں پرابلم آتا ہے تو ہر پرابلم کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلوشن دیا ہوا ہے، ایک حل دیا ہوا ہے، تو آپ نے حل ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ جب بھی ایسا کوئی موقع آئے گا یا ایسا کوئی وقت آئے گا تو پی ٹی آئی کوئی نہ کوئی حل ضرور ڈھونڈے گی انشاءاللہ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں۔ جو بھی سچویشن ہے، الیکشن ضروری ہے، کیونکہ عوام نے اس میں اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرنا ہے۔ سر، آپ ماہر قانون ہیں اور پارٹی کے سینیٹر بھی ہیں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آپ کی جماعت نے فائل کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا اور ان کو معافی مانگنی چاہیے اپنے اسی ایکٹ کے اوپر؟ اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس طرح سے سپریم کورٹ کو لے کر چل رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی دیکھیں، جہاں تک قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا تعلق ہے، میں اس فیصلے میں انوالو نہیں تھا، لیکن میں نے ضرور اس کی اپوزیشن کی تھی۔ میں نے اس کو اپوز کیا تھا، اور میں آج بھی اپوز کرتا ہوں، اور پہلے بھی میں نے کہا دیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کون لوگ تھے اس میں شامل؟ یہ مجھے نہیں، جیسے میں نے کہا فیصلے میں انوالو نہیں تھا، لیکن جب وہ فیصلہ ہوا
تو میں نے اس کے بعد اس کی اپوزیشن ضرور کی اور میں کرتا رہا ہوں. تو میرے لحاظ سے وہ ریفرنس چلے فائل ہو گیا, ایک بار ریفرنس کا پہلا فیصلہ ہو گیا تو پھر یہ کیوریٹو ریویو کا جو اس کو چیلنج کیا گیا تھا وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جہاں تک قاضی فائز صاحب کا جو انہوں نے جو کیا پاکستان تحریک انصاف کا غلط فیصلہ تھا عمران خان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس جی میرا خیال ہے غلط فیصلہ تھا, بالکل غلط فیصلہ تھا. اس میں کوئی, میں تو جس کو اپوز کرتا ہوں تو میں اس کو اپوز کرتا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فیصلہ غلط تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہ نظر آ گیا جب سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی, انہوں نے بتا دیا کہ کیوں غلط فیصلہ تھا. تو اس کو تو اب وہ تو اب آپ نواز شریف کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ آ کے ملک کو اندھیروں سے باہر نکالیں گے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو کچھ اس طرح دیکھتا ہوں جی کہ ہر پولیٹیکل لیڈر کا حق ہے کہنا کہ میں اپنا لوگوں کے سامنے پیش ہو رہا ہوں اور میں ان کا پرابلم سالو کروں گا. لوگوں کا کام ہے کہ وہ جج کریں, فیصلہ کریں کہ ان کا ماضی دیکھتے ہوئے اور ان کی کردار دیکھتے ہوئے اور ان کا جو پرفارمنس ہے پہلی حکومتوں میں دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ کیا ایک شخص اس لائق ہے کہ ان کو دوبارہ ووٹ دیا جائے اور الیکٹ کیا جائے. تو یہ خوبصورتی یہ ہے جمہوریت کی سر, کہ جمہوریت جو ہے وہ الٹیمیٹلی عوام فیصلہ کرتی ہے. آپ کے سامنے سارے کھڑے ہیں, سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کس کو پاپولر لیڈر ہے, کون سلیکٹیبل ہے, کون الیکٹیبل ہے, کس کو حکومت ہمارے اوپر کرنی چاہیے. میں اپنی ذاتی رائے, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بیسٹ جماعت ہوگی. غلطیاں ہوئیں پچھلی پرفارمنس میں, وہ غلطیوں کا اب ہم ان کو درست کریں گے, لیکن اسی طرح عوام نے جج کرنا ہے. آخری بات سر یہ ہے کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی جیل میں, تو کیا اب وہ اداروں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان کو اپنی غلطیوں پر پشیمانی ہے؟ کس طرح سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, کیا وہ رویہ ان کا؟ دیکھیں کچھ ڈیٹیل میں ہوئی, کچھ کانفیڈینشیل باتیں تھیں, لیکن ایک میں اس کا جو تھیم آپ کو بتاؤں, ایک جو تھیم جو میں جب نکلا باہر تو میرے دماغ میں آئی, ضروری نہیں کہ ان کے الفاظ ہوں, لیکن مجھے جو تاثر ملا ان کا یہ کہنا تھا یا ان کا یہ خیال ہے, اور درست خیال ہے, اور میں ایگری کرتا ہوں اس سے, کہ اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارے ملک کا وہ ہے اکنامک کرائسس, یعنی جو ہمارا معاشی بحران ہے. اور اس سے نکلنے کے لیے نہ تو ایک آپ کو سرجری چاہیے, بہت میجر سرجری چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا ایک پاپولر لیڈر ہو, کیونکہ پاپولر لیڈر ہی ایسے اقدامات اٹھا سکتا ہے جو کہ سرجیکل آپریشن کہلائے جائے. لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید پاپولر لیڈر بھی اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ, اس پاپولر لیڈر کے ساتھ انسٹیٹیوشنز کا کھڑا ہونا بھی ضروری ہے. کیا نواز شریف کی طرح, سر میرا سوال, نواز شریف کی طرح وہ بھی جنرل باجوہ, جنرل فیض اور ثاقب نثار کا احتساب چاہتے ہیں اور ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ اب ماضی کو اب تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے. اب آئی تھنک اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنے, لیکن نواز شریف ماضی کو نہیں بھول رہے. وہ تو چلے ان کی اپنی مرضی ہے, میرا اپنا ویو یہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کا احتساب کر پائیں گے اگر اقتدار میں آتے ہیں تو؟ وہ میرا خیال ہے احتساب کے اگر چکر میں ہم پڑھتے رہے تو پھر ہم آگے نہیں پڑھ سکیں گے. اس وقت کرائسس ایسا ہے کہ ہمیں پریزنٹ دیکھنا ہے, اور آپ نے پریزنٹ کو اگر ایکشن کو دیکھیں گے تو آپ کو فیوچر نظر آئے گا اپنا, اس لیے پریزنٹ ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.